حضرت علی علیہ السلام کی امام حسن علیہ السلام کو وصیت۔ صفین کی ہولناک ترین جنگ سے واپسی پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام ایک وصیت لکھی، جس کا دنیا کے اخلاقی ادب میں جواب نہیں۔ یہ ایسا اہم وصیت نامہ ہے جو تمام والدین اور اولاد کے لیے مفید ہے، اور جس سے ہر باپ کو استفادہ کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو انہی خطوط پر وصیت و نصیحت کرنا چاہیے، ورنہ اس کا مکمل مضمون نہ مولائے کائنات پر منطبق ہوتا ہے اور نہ امام حسن علیہ السلام پر، اور نہ ایسے وصیت نامے کسی ایک فرد سے مخصوص ہوا کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کا عظیم ترین منشور ہے، جس میں عظیم ترین باپ نے عظیم ترین بیٹے کو مخاطب قرار دیا ہے تاکہ دیگر افراد ملت اس سے استفادہ کریں اور عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ انسان اور حوادث سے زمانہ، یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو فنا ہونے والا اور زمانے کے تصرفات کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر خاتمے کے قریب ہے اور وہ دنیا کے مصائب کے سامنے سپر انداختہ ہے، مرنے والوں کی بستی میں مقیم ہے اور کل یہاں سے کوچ کرنے والا ہے۔ اس فرزند کے نام جو دنیا میں وہ امیدیں رکھے ہوئے ہے جو حاصل ہونے والی نہیں ہیں، اور ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر گامزن ہے، بیماریوں کا نشانہ اور روزگار کے ہاتھوں گروی ہے، مصائب زمانہ کا ہدف اور دنیا کا پابند ہے، اس کی فریب کاریوں کا تاجر اور موت کا قرضدار ہے، اجل کا قیدی، رنج و غم کا ساتھی، مصیبتوں کا ہم نشین، آفتوں کا نشانہ، خواہشات کا مارا ہوا اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ اما بعد، میرے لیے دنیا کے منہ پھیر لینے، زمانے کے ظلم و زیادتی کرنے اور آخرت کے میری طرف آنے کی وجہ سے جن باتوں کا انکشاف ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے دوسروں کے ذکر اور اغیار کے اندیشے سے روک دیا ہے، مگر جب میں تمام لوگوں کی فکر سے الگ ہو کر اپنی فکر میں پڑا تو میری رائے نے مجھے خواہشات سے روک دیا اور مجھ پر واقعی حقیقت منکشف ہو گئی، جس نے مجھے اس محنت و مشقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کا کھیل نہیں ہے، اور اس صداقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کی غلط بیانی نہیں ہے۔ میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا، بلکہ تم کو اپنا سراپا وجود سمجھا کہ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری موت میری موت ہے، اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہوتی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے جس کے ذریعے تمہاری امداد کرنا چاہتا ہوں، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ اپنی اصلاح کے مراحل۔ فرزند، میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنا اور اس کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کیونکہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے۔ اپنے دل کو موعظے سے زندہ رکھنا اور اس کی خواہشات کو زہد سے مار دینا، اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا، ذکر موت کے ذریعے رام کرنا اور فنا ہونے کا اس سے اقرار لینا، دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا اور زمانے کی چالاکیوں اور رات اور دن کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا، اسے گزشتہ لوگوں کی حکایتیں اور واقعات سنانا اور پہلے والوں پر پڑنے والے مصائب کو یاد دلاتے رہنا، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں گشت کرنا اور ان کی عمارتوں کے کھنڈر دیکھ کر یہ سوال کرنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، کہاں وارد ہوئے ہیں اور کہاں ڈیرا ڈالا ہے۔ پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں اور ویرانوں میں جا بسے ہیں، اور گویا کہ ان قریب تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے، لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو۔ خبردار، آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا، جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا، اور ضرورت کے بغیر گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا۔ جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو ادھر قدم نہ بڑھانا، کیونکہ گمراہی کے تحیر سے پہلے ٹھہر جانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہو جانے سے بہتر ہے۔